الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77 سے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ آج کے رکوع میں اس میں بھی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی زندگی کی کچھ جھلکیاں، جس کو آپ آج کل جو نیو ٹرمینالوجی ہے اس کی، آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ ہائی لائٹس فرام دیئر لائف، دیئر ہسٹری، بنی اسرائیل کی اور موسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری کی کچھ ہائی لائٹس اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، کچھ ریفرنسز بیان فرمائے ہیں، کچھ اشارے فرمائے ہیں۔ یہ قرآن چونکہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا موضوع ہدایت ہے، تو قرآن اتنی چیز بیان کرتا ہے جو ہدایت کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ ہدایت کے لیے کسی سوال کا جواب دینا ہوتا ہے، کوئی ریفرنس دینا ہوتا ہے، کوئی بات سمجھانی ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین اتنی بات بیان فرماتے ہیں جتنی اس موقع پہ ضروری ہوتی ہے۔ تو آج کے رکوع میں مختلف ہائی لائٹس اور مختلف جھلکیاں جو ہیں بنی اسرائیل کی ہسٹری کی، وہ بیان ہوئی ہیں۔ بہت باتیں اس میں سمجھنے والی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح پوری توجہ کے ساتھ میرے ساتھ ہوں گے تو باتوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، ہم نے ان کو پیغام دیا، ہدایات دیں، اناؤنسمنٹ ان کو بتائی وحی کے ذریعے سے۔ کیا کرنا ہے؟ ان اسر بعبادی، کہ رات کو فلاں وقت میں میرے بندوں کو لے کے نکل جاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے رات کا ٹائم بتایا کہ فلاں وقت میں میرے بندوں کو لے کے نکل جاؤ۔ یہاں یہ جو آیت کا پہلا حصہ ہے، اس میں جو 2-3 پوائنٹ ہیں وہ آپ سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں فرمایا کہ ان عصری، رات کے فلاں وقت میں موسیٰ علیہ السلام کو ٹائم بتایا اللہ پاک نے، رات کا وہ پہر بتایا جس پہر میں نکلنا ہے، جس حصے میں نکلنا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے اسپیسیفک ٹارگٹ دیا ہے؟ تو قرآن جو ہے نا، اس میں ڈسپلن کی باتیں ہیں، بڑی سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ تو اگر کوئی ٹارگٹ اسپیسیفک ہوتا ہے تو اس میں بہتر ریزلٹ آتا ہے اور اس میں ڈسپلن قائم ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ آپ فلان جگہ پہ جمع ہو جائیں، زور کے بعد ہم نکلیں گے، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ زور کے بعد میرا مطلب تھا 2 بجے، کوئی سمجھ سکتا ہے کہ زور کے بعد میرا مطلب تھا 3 بجے، کوئی کہے گا نہیں 2:30 بجے، کوئی کہے گا 3:30 بجے۔ تو یہ سارے وقت زور کے بعد ہی ہوں گے۔ تو اس لیے اگر آپ ڈسپلن قائم کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ بہتر رزلٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اسپیسیفک ٹارگٹ دینے پڑیں گے لوگوں کو۔ بات جو ہے وہ ایسے مبہم نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسپیسیفک ہونی چاہیے، ایگزیکٹ ہونی چاہیے، تاکہ سننے والے کو، بات کرنے والے کو کوئی ابہام، کوئی شک باقی نہ رہ جائے، کہ لوگ اس کے مطابق اپنی تیاری کر سکیں۔ تو بہتر رزلٹ کے لیے اور ڈسپلن قائم کرنے کے لیے اسپیسیفک ٹارگٹ دینا، یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے،
اور یہ نبیوں کی سنت سے اور ہسٹری سے اور قرآن میں جو چیزیں میں ملتی ہے، اس میں اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے لفظ استعمال فرمایا ان اسر بعبادی، کہ میرے بندوں کو لے کے نکلنا ہے، عبادی فرمایا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی ڈیوٹی یہ لگائی تھی کہ بنی اسرائیل کو آزاد کروانا ہے، تو یہاں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل نہیں فرمایا کہ بنی اسرائیل کو رات کو لے کے نکل جاؤ، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ بے عبادی، میرے بندوں کو رات کو لے کے نکلنا ہے۔ اس لیے کہ اب جو اللہ کا حکم آیا تھا، اب جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، ان میں صرف بنی اسرائیل نہیں ہیں، ان میں کچھ اور لوگ بھی مسلمان ہو چکے ہیں جو اسرائیلی نہیں تھے۔ مثال کے طور پہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ جادوگر مسلمان ہو گئے تھے۔ جو جادوگروں کا گروپ فرعون لے کے آیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، تو میدان کے اندر سب کے سامنے انہوں نے فرعون کی دشمنی مول لی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اب وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے بعبادی فرمایا، ان کو بھی انکلوڈ کیا۔ تو جو بنی اسرائیل کے علاوہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، وہ بھی اس لفظ کے اندر انکلوڈیڈ ہیں، ان سب کو ساتھ لے کے رات کو نکلو فلاں وقت میں۔ اگلی بات اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں بھی آپ دیکھیں ہمارے لیے سبق ہے، آپ الفاظ کو دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا۔ فَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، اور عصا مار کے، ڈنڈا مار کے ان کے لیے سمندر کے اندر خشک رستہ بنا دے، خشک رستہ ان کے لیے بنا دے، اور دریا کو اپنے دریا کو پار کرنا ہے۔ وہ ایک خلیج تھی جس کو گلف کہتے ہیں نا انگلش میں، تو یعنی وہ سمندر کا حصہ ہوتی ہے، لیکن سمندر کی طرح وہ بے کنار نہیں ہوتی، جس کا کوئی کنارہ ہی نہ ہو، جس کا مطلب ہے بہت دور لمبا چوڑا نظام ہو۔ تو وہ ایک خلیج تھی جو سمندر کا ہی ایک حصہ، اسے نکلی ہوئی ایک شاخ تھی، لیکن جس کے دونوں کنارے موجود تھے، جیسے دریا کے ہوتے ہیں ایسے خلیج کے تھے، تو اس کو پار کرنا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عصا مار کے تو لوگوں کے لیے خشک رستہ پیدا کر دینا وہاں پہ۔ تو آپ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ڈنڈے مارو اور دریا راستے دے دیں اور سمندر سے خشک راستے بن جائے؟ کبھی ایسا آپ نے سنا؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین یہاں یہ میسج دے رہے ہیں کہ نکلنا تمہاری ذمہ داری ہے، نکلنا اللہ کے راستے میں یہ تمہاری ذمہ داری ہے، جو ایفرٹ تم کر سکتے ہو وہ تم نے کرنی ہے، اور اگلا کام جو ہے رستے دینا اور رستے نکالنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین رستے بناتے ہیں، رستے پیدا کرتے ہیں اور دروازے کھولتے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ اور بے شمار دفعہ ایسا ہوا ہے، ہم نے ہسٹری میں بھی پڑھا ہے، اور خود یہاں یورپ کے اندر بھی کئی ایسے واقعات ہمارے سامنے ہوتے رہتے ہیں کہ رستے بنانا، رستے پیدا کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری۔ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ یورپ میں بھی جنہوں نے یہ فیصلے کیے کہ ہم یہاں سے اسلام کو نکال دیں گے، یہاں سے مسجدوں کو بند کر دیں گے، مسلمانوں کو یہاں سے نکال دیں گے، بلکہ لوگوں نے اعلان بھی کیا کہ ہمارا تو جی چاہتا ہے کہ جمعے کے دن جب یہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو میزائل مار کے ان کی مسجد کو اڑا دیے۔ اس طرح کی بھی وہ سوئس پیپلز پارٹی کا جو ممبر تھا، آپ کو شاید اس کا واقعہ یاد ہوگا، جو پارلیمنٹ کا ممبر تھا، اور اس نے تحریک چلائی تھی پورے یورپ کے اندر کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکالا جائے، اور اس نے یہی جملہ کہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان کی مسجدوں کو اڑا دوں۔ تو اس نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر یہ پیش کرنے کے لیے کہ جو ان کی کتاب ہے قرآن جو ہے یہ بک آف ہیٹرڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ کلیکشن آف ہیٹرڈ ہے، اس کی ہر صفحے میں نفرت لکھی ہوئی ہے، یہ فسادی کتاب ہے۔ تو یہ پروو کرنے کے لیے اس نے قرآن کی اسٹڈی شروع کی کہ میں ایک فائل بناؤں گا، اس میں وہ ساری چیزیں جمع کروں گا جو اس قرآن میں موجود ہیں، جو فساد پھیلاتی ہیں اور نفرت پھیلاتی ہیں۔ تو اس کو وہ فائل بنانے کے لیے اس نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، اللہ رب العالمین نے رستے پیدا کر دیے، اس کا دل بدل گیا، مسلمان ہو گیا۔ کس نیت سے آیا تھا قرآن کے پاس؟ تو قرآن نے ہدایت دے کے بھیجا۔ تو پھر اس نے خود اعلان کیا کہ میں یہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں مسجد بناؤں گا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے نظام میں اللہ رستے پیدا کرتے ہیں۔ حضرت عمر گھر سے کس لیے نکلے تھے؟ اللہ رب العالمین نے کس رستے پر ان کو ڈال دیا۔ تو بعض اوقات ہمیں لگتا ہے
کہ ہم ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ چکے ہیں، اب ہمارے لیے کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، کوئی ہمارا سہارا نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین رستے پیدا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آگے سمندر آ رہا ہے لیکن تم نکلو، جب اللہ کا حکم ہے نکلو تو بس نکلو، باقی رستے دینا اور راستے نکالنا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، اور اللہ نے کیا ہے۔ آپ خود اندازہ کریں نا کہ کچھ لوگوں نے تو بنی اسرائیل کی جو تعداد ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو رات کو نکلے تھے لاکھوں میں بیان کی ہے، لیکن چلیں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر ہزاروں میں بھی ہو، کسی نے کہا 3 لاکھ، کسی نے کہا 5 لاکھ، چلیں ہزاروں میں کر لیں، اب لاکھوں کو چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے کسی نے مبالغہ کیا ہو، ٹھیک ہے، اب ہزاروں میں بھی اگر کر لیں تو ہزاروں لوگوں کی جو موومنٹ ہوتی ہے یہ کوئی آسان کام تھوڑا ہی ہوتا ہے، ہزاروں لوگوں کو لے کے نکلنا، ان کی جو موومنٹ ہوتی ہے یہ آسان تو نہیں ہوتا، اور ان کے لیے پھر اس طرح کے رستے بننا یہ کوئی آسان نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں تم نکلو، تم اپنی ایفرٹ شو کرو، باقی کام ہمارا ہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا لا تخافوا درکن، نہ تو تم نے ڈرنا ہے پکڑے جانے سے، خوف نہیں کھانا پکڑے جانے کے ڈر سے کہ کوئی تمہیں پکڑ لے گا، ایک تو یہ ذہن سے نکال دو، اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ تمہیں پکڑے گا کوئی نہیں، لا تخافوا درکن، پکڑے جانے کا ڈر نہیں ہونا چاہیے تمہارے اندر، ولا تخشا، اور نہ ہی تم نے غرق ہونے سے ڈرنا ہے، نہ پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ غرق ہونے کا ڈر، وہ اب ہماری ذمہ داری ہے، نہ ہم کسی کو ہاتھ بڑھانے دیں گے تمہاری طرف، ٹھیک ہے، اور نہ ہم تمہیں ڈوبنے دیں گے، باقی کام ہمارا ہے، نہ پکڑے جانے سے ڈرنا ہے اور نہ غرق ہونے سے ڈرنا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہدایات دے دی۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ اگلی بات جو ہے آپ سنیں، آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا سینسٹیو مسئلہ تھا فرعون کے لیے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون نے ان کا پیچھا کیا اپنے لشکروں کے ساتھ۔ اب فرعون نے خود کمان کی ہے اس کی، وہ خود میدان میں نکل آیا ہے۔ یعنی ایسا کبھی ہوتا ہے کہ یہ جو بادشاہ لوگ ہیں تو یہ تو کمانڈروں کو بھیجتے ہیں اس طرح کی مہمات میں، اس طرح کی مہم کے اندر فرعون جیسا بندہ کب نکلتا ہے؟ لیکن اتنا اس کو غصہ تھا اور ان کے نزدیک اتنا یہ سینسٹیو معاملہ تھا، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ، فرعون خود نکلا، اس نے خود کمان کی، اپنے لشکروں کو لے کے نکلا ان کو پکڑنے کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَغَاشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَاشِيَهُمْ، تو پھر سمندر کے اندر جب وہ پہنچے تو ان پر چھا گیا جو کچھ ان پر چھا گیا۔ تو سمندر کے پانی کے اندر آپ جانتے ہیں یہ جو جلکی ہے یہ یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے، آگے ایک اور جلکی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمایا کہ جب وہ پہنچے وہاں پہ، اب پیچھے جو ہے نا وہ جب گھوڑوں پہ لشکر آ رہا ہو تو گرد و غبار دور سے نظر آ جاتی ہے، تو وہ گھبرائے بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں کہ پیچھے دشمن آ گیا ہے، آگے اب سمندر ہے، کہاں جائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے وہ عصا مارا اور وہاں پہ رستہ بن گیا، اور رستہ بھی یعنی عجیب طریقے سے، یعنی سمندر کے اندر خشک رستہ کہ کسی کا پاؤں بھی سلپ نہ ہو، اور دونوں سائڈوں پہ پہاڑوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا، رک گیا، اور درمیان سے پھر جو ہے نا وہ جا رہا ہے بنی اسرائیل کا قافلہ، یعنی جس طرف سے پانی آ رہا ہے اس طرف کی تو سمجھ جاتی ہے کہ اللہ نے اس کو روک دیا، پانی کو پہاڑوں کی طرح سے وہ اونچا ہوتا گیا، لیکن جس طرف سے پانی جا رہا تھا وہ بھی رک گیا ہے، وہ بھی رک گیا ہے، جدھر سے جا رہا تھا نا پانی وہ بھی اس طرف سے بھی رک گیا ہے، ادھر ہی پانی دونوں سائڈوں سے رک گئے ہیں، کیونکہ اللہ نے اب اس سے اگلا کام لینا تھا۔ تو بنی اسرائیل کے لیے خشک رستہ پیدا کیا اور وہ وہاں سے گزرے، تو فرعون نے ان کے تعاقب میں اسی راستے میں اپنا لشکر ڈال دیا، اور جب وہ سارے کے سارے یعنی ان کا جو فرنٹ والا حصہ تھا وہ اگلے کنارے کے قریب تھا، اور جو لشکر کے بیک والا حصہ تھا وہ پچھلے کنارے کے قریب، سارے سمندر کے اندر آ گئے جب، تو پھر اللہ نے اشارہ فرمایا اور دونوں سائڈ کا پانی آپس میں مل گیا اور وہ اسی کے اندر غرق ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فغاشیہم من الیم ما غاشیہم، تو سمندر کے اندر ان پہ چھا گیا جو کچھ ان پہ چھا گیا، یعنی سمندر کی لہروں نے اور پانی کے پہاڑ نے ان کو اپنے اندر لے لیا اور وہ غرق ہو گئے اس کے اندر۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، یہ ذرا غور سے سننا یہ بات جو اللہ کہہ رہے ہیں اس آیت میں، وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے
اپنی قوم کو بھی گمراہ کر دیا اور اپنی قوم کے لیے کوئی اس نے سیدھا راستہ تلاش نہیں کیا. اپنی قوم کے لیے وہ ہدایت کا ذریعہ نہیں بنا بلکہ اپنی قوم کی تباہی، بربادی اور گمراہی کا ذریعہ بنا ہے فرعون. اچھا یہاں پہ آپ خود اندازہ کریں کہ یعنی فرعون خود بھی گمراہ ہوا اور اس نے اپنی قوم کو بھی گمراہ کیا، نہ خود ہدایت پائی اور نہ اپنی قوم کو لیے ہدایت کا راستہ دیکھا. تو وہ آدمی جو خود گندا ہوتا ہے، وہ لیڈر جو خود گندا ہوتا ہے، تو وہ اپنی رعایا کو، اپنے لوگوں کو وہ صاف زندگی کیسے دے سکتا ہے؟ ایک آدمی خود کرپٹ ہے تو اس سے آپ کرپشن ختم کرنے کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی خود گمراہ ہے تو اس سے آپ ہدایت کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی بزدل ہے اور وہ لیڈر ہے تو اس سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ قوم کو دلیر بنائے گا؟ ایک آدمی خود غدار ہے مثلا، آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ اس کی لیڈرشپ کے اندر قوم وفادار ہوگی؟ تو کرپٹ لوگوں کے اندر جو قوم ہوتی ہے، جو لوگ ہوتے ہیں، وہ دیانتدار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ان کی سربراہی میں قومیں یا ملک دیانتداری کے ساتھ ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اس ملک کی نسلیں جو ہوتی ہیں ان کے اندر اگر آپ ہیرے تلاش کریں گے آپ کو کیسے ملیں گے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں یہ یعنی گل ہی مکا دیتی ہے اللہ پاک نے. وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈالا کیونکہ وہ خود گمراہ تھا، تو رستہ سیدھا اس کے پاس بھی نہیں تھا اور اپنی قوم کو بھی نہیں دے سکا. اس لیے وہ آدمی خود بہت چلا ہوگا جو ایسے لوگوں سے توقع لگایا کہ یہ چینج پیدا کریں گے یا یہ ملک کو صحیح کر دیں گے، یہ قوم کی صحیح رہنمائی کر. جس کے پاس خود کچھ نہیں ہے، جو خود اندھیرے میں ہوتا ہے، وہ لوگوں کو روشنی کیسے دے سکتا ہے؟ بس سیدھی سی بات یہ ہے. اب جو ہے نا ایک اور ایپیسوڈ اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی یہاں پہ. یا بنی اسرائیل، اب وہاں سے وہ نکل آئے ہیں، اب اللہ نے ان کو ایک اور وعدہ یاد کرایا ہے. یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل کے لوگوں یاد کرو ہم نے تمہیں بچایا تھا، نجات دی تھی تمہارے دشمن سے، غلامی کی زندگی سے تمہیں نکالا، دشمن تمہارے پیچھے آ گیا تھا، ہم نے تمہیں بچایا ان سے. وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے وقت مقرر کیا تھا تمہارے لیے طور کی دائیں جانب. طور کی دائیں جانب ہم نے تمہارے لیے وقت مقرر کیا تھا یا طے کیا تھا کہ وہاں پہنچو، اور وہاں پہ تمہیں ٹھہرایا تھا، ہم نے اپنے وعدے کے مطابق تمہیں جگہ دی تھی وہاں پہ. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کیا تھا، تمہارے کھانے کا بندوبست کیا تھا. من جو ہے نا یہ دانے ہوتے تھے جو رات کو آسمان سے گرتے تھے، تو جن کی لوگ جیسے کھیر یا حلوہ بنا لیتے ہیں تو وہ اکٹھا کرتے تھے اور اس کی کھیر بنا کے کھاتے تھے. اور سلوہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے تھے جو ان کے خیموں کے دائیں بائیں کثیر تعداد میں آ جاتے تھے اور جن کو آرام سے پکڑ کے وہ جناب ٹکے بنا کے گوشت بنا کے کھاتے تھے. تو اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ کیا، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے من اور سلوہ تمہارے اوپر نازل کیا. پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور ہم نے تمہیں کہا تھا کہ یہ پاکیزہ چیزیں ہیں، ہم نے تمہیں رزق دی ہیں، اس کو کھاؤ. یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق میں دی ہیں ان کو کھاؤ، موج کرو. وَلَا تَطْغَوْا فِیہِ، اور سرکشی نہ کرو، سرکشی نہ کرو، بغاوت نہ کرو. پنجابی میں اگر میں اس کا ترجمہ کروں نا تو آپ میں سے اکثر لوگ پنجابی سمجھتے ہیں، تو اگر میں پنجابی میں اس کا ترجمہ کروں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے علاقے میں لفظ استعمال ہوتا ہے عام طور پہ کہ پدیکڑے نہ مارو. ٹھیک ہے، پاکیزہ رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا اور پدیکڑے نہ مارو، یہ بدماشی نہ کرو. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو تمہیں رزق دیا نا پاکیزہ وہ کھاؤ اور فساد نہ مچاؤ، سرکشی نہ کرو، یہ بدماشی نہ کرو، اس رستے میں نہ جانا. اللہ نے سمجھا دیا اگر تم ایسا کرو گے تو کیا ہوگا.
فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي، پھر میرا غضب تم پہ ٹوٹے گا، میرا غضب تم پہ ٹوٹے گا، میرے غضب کا شکار ہو جاؤ گے تم۔ یہاں اللہ نے جو میسج دیا وہ یہ ہے کہ میری فرعون کے ساتھ کوئی دشمنی اور تمہارے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو پرنسپل ہوتے ہیں نا وہ سب کے لیے ہوتے ہیں۔ جو بھی لمٹ کو کراس کرے گا اور ریڈ لائن کو ٹچ کرے گا تو اللہ رب العالمین کی رشتہ داری کسی کے ساتھ نہیں۔ کہ فرعون کو تو میں نے غرق کیا اور تمہیں میں جناب جو مرضی کرتے رہو اور تمہیں میں پوچھوں ہی نہ۔ تو یہاں اللہ نے میسج دیا ہے کہ میری رشتہ داری جو ہے نا وہ تمہارے ساتھ بھی نہیں ہے اور میری دشمنی کوئی فرعون کے ساتھ بھی نہیں تھی۔ جب اس نے بدمعاشی کی اور ریڈ لائن کو کراس کیا ہم نے اس کو تباہ کیا۔ اگر تم کرو گے تو تم پر بھی میرا غضب ٹوٹے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ نے یہاں بیان فرما دی۔ اور پھر فرمایا وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ، جس پہ میرا غضب واقع ہو گیا، جو میرے غضب کا شکار ہوا، جس پہ میرا غضب ٹوٹا تو یقیناً وہ برباد ہوا، تو وہ ہلاک ہوا، وہ برباد ہوا، وہ نہیں بچے گا۔ اور پھر اگلی بات ارشاد فرمائی وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور بے شک یاد رکھو میں بہت معاف کرنے والا ہوں، میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ اب آگے چار باتیں بیان فرمائی کہ یہ جو میں بہت معاف کرنے والا ہوں نا اس کی شرطیں کیا ہیں، اس کی کنڈیشنز کیا ہیں۔ تو پھر چار باتیں اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمائی ہیں کن کے لیے میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، اور میں یقیناً بہت معاف کرنے والا ہوں لمن تابا، اس بندے کو جو توبہ کر لے۔ نمبر 1 توبہ کرے، نمبر 2 فرمایا وہ آمنا، اپنے ایمان کو پکا کرے، نمبر 3 فرمایا وہ عامل صالحا، اور کام بھی اچھے کرے، عمل اپنے درست کرے، ثم اہتدی، اور پھر سیدھے راستے پہ قائم ہو جائے، سیدھے راستے پہ چلے، تو ہدایت کا راستہ چھوڑے نہ، پھر استقامت۔ تو یہ چار باتیں جس کے اندر ہوتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں میں ان کی چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہر بندے سے ہوتی رہتی ہیں، تو میں ان کو بہت معاف کرتا ہوں، ان کو پریولیج دیتا ہوں جن کے اندر یہ چار چیزیں ہوتی ہیں۔ میں ان کو بہت معاف کرنے والا ہوں جو توبہ کرے، ایمان کو پکا کرے، نیک اعمال کرے اور استقامت دکھائے سیدھے راستے پہ۔ اب اگلی بات، ایک اور ایپیسوڈ اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمائی ہے وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ۔ یہ وہاں سے بات شروع ہوتی ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بلایا تھا 40 دن کے لیے کہ وہاں آ جاؤ 40 دن کے لیے اور میں تمہیں شریعت دوں گا، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ بھی ساتھ لے آنا اپنے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جو وقت دیا گیا تھا تو لوگوں کو ساتھ لے کے آنے کا کہا گیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ 70 بندے جو اپنی قوم سے منتخب کیے تھے جن کو ساتھ لے کے جانا تھا، تو ان کو کہا تم آ جانا میرے پیچھے پیچھے، یہ راستہ ہے، میں ذرا جلدی جا رہا ہوں، میں تمہارے آنے تک اللہ رب العالمین کو راضی کرتا ہوں، اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم پہنچ جانا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب پہنچ گئے تو یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، دیکھیں نا تمام نبیوں کو اب جو بنی اسرائیل ہیں تو وہ اب غلامی سے نکل آئے ہیں، اب وہ ایک باقاعدہ قوم بننے جا رہے ہیں، باقاعدہ قوم بننے جا رہے ہیں۔ ایک جب کوئی باقاعدہ سوسائٹی بنتی ہے یا باقاعدہ قوم بنتی ہے تو اللہ رب العالمین کا یہی طریقہ ہے کہ پھر ان کو قانون دیا جاتا ہے، پھر ان کو شریعت دی جاتی ہے کہ زندگی اب گزارنی کیسے ہے، معاملات کیسے چلانے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی جب بنی اسرائیل وہاں سے نکل کے آگے، اب وہ باقاعدہ قوم جو ہے نا وہ سیٹ اپ ہو رہا تھا ان کا سسٹم، تو اللہ نے فرمایا کہ کچھ اپنے ساتھ سردار لے کے آ جانا اور میں تمہیں وہ قانون و شریعت دوں گا جس کے مطابق اب تم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ جلدی آ گئے تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کو جلدی کیا چیز لے آئی میرے پاس؟ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی قوم سے لوگوں سے پہلے آپ کیسے پہنچ گئے؟ عَجَلَ کا اجلت سے ہے، جلدی سے، کیا چیز آپ کو جلدی لے آئی اپنی قوم سے اے موسیٰ؟ تو کیوں آپ جلدی آ گئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي، وہ میرے پیچھے پیچھے میرے قدموں کے نشانوں پہ وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، میرے پیچھے آ رہے ہیں وہ۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اور میں جلدی آ گیا ہوں آپ کے پاس اے میرے رب تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔
تو میں ذرا ایکسٹرا ٹائم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں، تو میں ذرا زیادہ آپ کی خدمت میں حاضری دینا چاہتا تھا آپ کو راضی کرنے کے لیے، اس لیے میں جلدی آ گیا ہوں۔ تو یہاں پہ آپ کے میں جو نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو اپنا نمائندہ بنایا تھا اپنے بعد، کہ میں جا رہا ہوں 40 دن کے لیے، تو میرے بعد عمر میں وہ 3 سال بڑے تھے لیکن منصب میں ذمہ داری میں چھوٹے تھے، تو ان کو اپنا نمائندہ بنایا، نائب بنایا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ایکٹنگ ناظم کہہ لیں، ایکٹنگ پریزیڈنٹ کہہ لیں، ایکٹنگ انچارج کہہ لیں، کہ وہ اپنی جگہ پہ ان کو بنایا۔ یہ بھی قرآن نے کانسیپٹ دیا ہمیں کہ ہمارے یہاں بھی ایسے ہی چلتا ہے نا کہ جب کوئی ذمہ دار ہو، کوئی ناظم ہو، کوئی انچارج ہو، جب وہ کسی ریزنیبل ٹائم کے لیے اپنی ذمہ داری سے غیر حاضر ہوتا ہے یا کہیں جاتا ہے تو اپنے پیچھے ایک ایکٹنگ ناظم اور انچارج بنا کے جاتا ہے تاکہ یہ جو معاملات ہیں ان میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ دیکھیں نا، یہ ڈسپلن ہے، اللہ نے یہ قرآن میں ہمیں سکھایا ہے کہ ایک بندہ اگر موجود نہیں ہے تو کام نہیں رکنا چاہیے۔ تو اس کی اتنی اہمیت ہے کہ 40 دن کے لیے جا رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیچھے جو ہے نا تمہارا کوئی لیڈر نہیں ہوگا اور پیچھے کوئی تمہارا نگران نہیں ہوگا، بلکہ ہر وقت ایک نگران ہونا ضروری ہے تاکہ یہ جو اجتماعیت ہے، یہ جو ڈسپلن ہے، اس میں گڑبڑ پیدا نہ ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو ایکٹنگ ناظم بنایا اپنی جگہ پہ اور پھر وہ گئے۔ تو یہ جو اللہ کی اور موسیٰ علیہ السلام کی جو بات ہوئی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ میں جلدی آ گیا ہوں تاکہ آپ کو راضی کروں، آپ راضی ہو جائیں۔ لیکن جو شوق اور عشق ہوتا ہے، جو بات میں یہاں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو عشق اور شوق ہوتا ہے نا، وہ کھینچتا ہے، وہ پل کرتا ہے، اس کے اندر پلنگ پاور ہوتی ہے۔ اگر دل کو شوق لگا ہوا ہو، عشق لگا ہوا ہو، اور اگر شوق اور عشق نہ ہونا تو بس پھر وہ ہمارے والا حال ہوتا ہے کہ ہم ہر کام میں آخری وقت میں پہنچتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، نمازوں میں آخری وقت میں پہنچتے ہیں، پروگراموں میں آخری وقت میں پہنچیں گے، کوئی بھی ٹاسک ملا ہو آخری وقت میں کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ دل کو وہ شوق نہیں لگا ہوا، دل کو وہ عشق نہیں لگا ہوا جو ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ جب شوق اور عشق لگتا ہے تو پھر لوگ جلدی کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ کو راضی کریں۔ تو کتنے لوگ ہیں ہم میں سے، میں ایک جنرلی صرف توجہ کے لیے کہہ رہا ہوں، تو کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو یعنی ان کی یہ کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ میں ذرا وقت سے پہلے جاؤں اور وہاں جا کے مطلب اگر جمعے پہ بھی جانا ہے تو ہمارے جو لوگ ہیں انڈا مارکا کتنے ہوتے ہیں؟ انڈا مارکا وہ ہوتے ہیں جو آخری وقت میں آتے ہیں، جن کو انڈے کا ثواب ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تو تب آتے ہیں جب فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، نماز شروع ہو جاتی ہے تو آخری وقت میں زیادہ لوگ پہنچتے ہیں۔ باقی نمازوں کا بھی یہی حال ہے، اور پروگرامات کا بھی یہی حال ہوتا ہے، اجتماعات کا بھی یہی حال ہوتا ہے، میٹنگز کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ آخری منٹ میں لوگ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے پوچھا آپ جلدی کیوں آئے، تو عرض کیا عجل تو الیک رب لترضی، اے اللہ میں آپ کے پاس جلدی آ گیا ہوں تاکہ آپ خوش ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ تو تھوڑا سا آپ اندر کھچی لگنی چاہیے بندے کو کہ میں جس سے ملنے جا رہا ہوں اس کا شوق ہو اور بندے کے اندر اشتیاق پیدا ہو۔ تو جب شوق ہوتا ہے تو انتظار مشکل ہوتا ہے نا، تو بندہ پھر جلدی جو ہے نا وہ کوشش کرتا ہے کہ وہاں پہنچو۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرماتے ہیں قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك، تو اے موسیٰ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے ہم نے آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا۔ انا قد فتنا، ہم نے آزمائش میں ڈال دیا ہے قوم کا، آپ کی قوم کو، من بعدک، آپ کے پیچھے۔ آپ کی غیر حاضری میں آپ کے پیچھے جو ہو رہا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن ہم نے آپ کی قوم کو ایک آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ نہیں تھا، اللہ نے بتایا ان کو۔ نبیوں کو اتنا پتہ ہوتا ہے جو اللہ ان کو بتاتے ہیں۔ تو ہولی سولی جو غیب کا علم ہوتا ہے وہ تو اللہ رب العالمین کے پاس ہی ہوتا ہے، اور نبی باقی سب سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں جو اللہ ان کو بتاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، اللہ نے بتایا کہ تیرے بعد وہ آزمائش میں پڑ گئے ہیں، فتنے میں پڑ گئے ہیں۔ اور فتنہ کیا تھا؟ اللہ نے بتایا وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری نے ان کو گمراہی میں ڈال دیا ہے۔ یہ سامری جو ہے نا ایک شخص تھا
تو جو منافق تھا، مشرک تھا، منافق تھا، اور بنی اسرائیل میں شامل ہوا تھا، اور بظاہر مسلمان تھا، موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا ہوا تھا، تو اس کا نام سامری نہیں ہے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ سامرہ اس کے قبیلے کا نام ہے، تو اللہ رب العالمین نے اسی نسبت سے اس کو کہا وہ جو سامری قبیلے کا بندہ ہے، سامرہ قبیلے کا، تو اس نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا، گمراہی میں ڈال دیا۔ جیسے ہم جو گجرات سے تعلق رکھتے ہیں اس کو گجراتی کہتے ہیں، پاکستان والے کو پاکستانی کہتے ہیں، اور سعودی عرب والے کو سعودی کہتے ہیں۔ تو سامرا جو اس کے قبیلے کا نام تھا تو اللہ اس کو سامری کہا۔ تو سامری جو تھا اس نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس پلٹے، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا۔ اب اگلی ایپیسوڈ اللہ بتا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس واپس آئے، غضبان، بہت غصے میں تھے۔ یہ غضبان جو ہے نا، یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایکسٹریم اینگر جو ہے نا اس کو کہتے ہیں۔ بہت غصے میں، غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ آصفاً، بہت افسوس میں تھے۔ یہ افسوس سے نکلا ہوا یہ لفظ۔ تو بہت افسوس اور بہت غصے میں تھے۔ واپس پہنچے، قال یا قومی الم یعدکم ربکم وعدا حسنا۔ تو کہا اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کہاں کمی رہ گئی تمہارے رب کی طرف سے؟ اور کہاں تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا؟ اور کون سا وعدہ ہے جو تمہارے رب نے تمہارا پورا نہیں کیا؟ تو کیا تمہارے رب نے تمہارے سارے اچھے وعدے پورے نہیں کیے؟ اللہ نے تمہیں آزادی دی، دشمن سے بچایا، سمندر میں رستے پیدا کیے، من و سلوہ نازل کیا، دھوپ آتی ہے تو بادل سایہ کرتا ہے، گرمی تمہیں نہیں لگنے دی، سردی تمہیں نہیں لگنے دی۔ تو اللہ نے کون سا وعدہ جو اپنا پورا نہیں کیا؟ سارے اللہ نے جو وعدے کیے اچھے طریقے سے پورے کیے ہیں۔ افطال علیکم العہد، کیا یہ مدت تمہارے لیے طویل ہو گئی تھی؟ 40 دن کے لیے تو میں گیا تھا، تو 40 دن کی مدت یہ کوئی بہت بڑا ٹائم تھا کہ تم اس میں برداشت نہیں کر سکے؟ تو کیا یہ ٹائم تمہارے لیے بہت بڑھ گیا تھا؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، یا تم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا غضب ٹوٹ پڑے اور تم خود اللہ کا غضب لینا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ خود اللہ کے غضب کو تم نے دعوت دے دی ہے؟ تو کیا ہوا تمہیں؟ کیا موت پڑ گئی تمہیں؟ کیوں تم نے ایسا کیا؟ فاخلفتم موعدی، تو تم نے میرے وعدوں کی خلاف ورزی کر دی، میرے ساتھ جو تم نے بیعت کی ہوئی تھی اس بیعت کو توڑ دیا، اور میرے ساتھ جو معاہدہ کیا اس معاہدے کو توڑ دیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے، وہ جو ایمان قبول کرتا ہے بندہ۔ تو کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، قالو، انہوں نے عرض کیا، ما اخلفنا موعدک بملکنا، اے اللہ کے نبی، ہم نے اپنی مرضی سے اور اپنے اختیار سے اور اپنی پسند سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے۔ ما اخلفنا موعدک، ہم نے جو آپ سے بیعت کی تھی اس بیعت کی خلاف ورزی ہم نے نہیں کیا، بملکنا، اپنی ملکیت سے، یعنی اپنی اتھارٹی سے، اپنی مرضی سے ایسا نہیں ہوا، ہم مجبور ہو گئے تھے۔ تو کہا کہ مجبوری کیا تھی؟ تو بتایا کہ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِینَةِ الْقَوْمِ، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو لوگوں کے زیورات کے بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، عام طور پہ عورت جو ہوتی ہے نا، کوئی کسی بھی قبیلے کی ہو، تو عورتیں جو ہے نا وہ بناؤ سنگار کا سامان اپنی حیثیت کے مطابق لازمی اس کا بندوبست کرتی ہیں، جو بھی کسی کی حیثیت ہوتی ہے۔ سونے والے جو جن کی حیثیت وہ سونے کا کرتی ہیں، چاندی والے چاندی کا کرتے ہیں، لوہے والے لوہے کا کرتے ہیں، پلاسٹک والے پلاسٹک کا کرتے ہیں، مٹی والے مٹی کا کرتے ہیں، جو بھی کسی کے پاس ہوتا ہے وہ بناؤ سنگار کی ان کی ہوتی ہے کوشش۔ تو جتنے بھی ان کے پاس کوئی تھے نا، جو کچھ بھی انہوں نے جمع کیا ہوا تھا، تو 12 قبیلے تھے، تو عورتیں جو ہے نا وہ زیورات گم ہو جانے کے ڈر سے اپنے قبیلے کے سردار کے پاس امانت کے طور پہ جمع کرواتی تھی۔ تو سامری نے کیا کیا کہ سب سے پہلے تو اس نے جو ہے نا وہ سرداروں کو قائل کیا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے جو تم نے اٹھائی ہوئی ہے، کوئی بھی کمی بیشی ہو جائے تو تمہیں پوچھا جائے گا، جن کے زیورات ہیں ان کو واپس کرو۔ تو وہ سردار جو ہیں ان کی باتوں میں آئے، انہوں نے عورتوں سے ان کے زیورات واپس کر دیے، اور پھر اس نے عورتوں کو گمراہ کرنا شروع کیا اور کہا کہ یہ جو
خیموں کی زندگی ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تمہاری ساری زندگی کی کمائی ہے، اور ان کو ضائع کرنے کے بجائے اس کا میں نے ایک حل سوچا ہے کہ جس چیز کے پاس بھی جو ہے نا، ہم اس کو لکھ لیتے ہیں، اس کو نوٹ کر لیتے ہیں کہ کس کا کتنا سونا ہے، اور وہ نوٹ کر کے اپنے پاس ریکارڈ رکھ لیتے ہیں، اور سارا سونا اکٹھا کر کے اس کی کوئی ایک چیز بنا لیتے ہیں جس کا سنبھالنا آسان ہوتا ہے. جیسے لوگ کہتے نہیں ہے کہ سونے کی اٹا بنا لو سونے دیا، ٹھیک ہے، تو سونے کے جو ہے نا وہ پیس بنا لیتے ہیں بڑے بڑے، تو گولڈ برکس بن جاتی ہیں. تو کہا کہ کچھ چیز بنا لیتے ہیں تو اس کا سنبھالنا آسان ہوگا، اور پھر جب چاہیے ہوگا تو جس کا جتنا ہوگا اس کے حساب سے اس کو دے دیں گے. انہوں نے اس کے پاس جمع کروایا سارا. اس نے رات کو اس کو پگھلا کے، تو وہ فنکار آدمی تھا، تو اس نے اس کا جو ہے نا ایک بچھڑا بنایا، جس طرح بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں، تو ایک بچھڑا بنایا، گائے کا بچہ جو ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایسے سوراخ بنائے، کوئی چیز ایسی فٹ کی کہ جب ہوا لگتی تھی تو اس کے اندر سے آواز آتی تھی. دیکھیں یہ لکڑی جو ہوتی ہے ایک سٹک کی ہوتی ہے نا، تو سٹک کے اندر ہم ایسے سوراخ بناتے ہیں، اور جب اس میں پھونک مارتے ہیں تو وہ بانسری بجتی ہے، اس میں سے سانس نکلتے ہیں، آواز آتی ہے. اگر آپ کو تجربہ ہوا ہو جب ہوائیں تیز چلتی ہیں تو دروازوں کے جو سوراخ ہوتے ہیں اس میں جب ہوا لگتی ہے اس میں سے سیٹیوں کی ویسل کی آواز آتی ہے. اور اگر آپ باہر نکلیں تو درختوں کے اندر سے جو ہے نا بعض اوقات جو ٹہنیوں کو ہوا لگتی ہے تو ایسے سوراخ ہوتے ہیں ان کے، یا اس طریقے سے ہوا ان کو لگتی ہے کہ درختوں کے اندر سے جو ہے نا ویسلز کی آواز آ رہی ہوتی ہے. تو جب اس کو ہوا لگتی تھی تو اس نے ایسی اس کی فٹنگ کی تھی، یہ سوراخ ایسے بنائے تھے کہ اس کے اندر سے نا ویسل کی طرح کی آواز آتی تھی. تو اس نے بنا کے اس نے کہا اصل تو خدا یہ ہے، یہ دیکھو یہ بولتا ہے. یہ ہندوازم ہے نا، اسی سے ملتا جلتا اس کا عقیدہ تھا. ہو سکتا ہے یہ اس زمانے سے چلتا آ رہا ہو ہندوازم بھی، یہ گاؤں ماتا کا جو مسئلہ ہے. تو وہ مصر سے ہی لے کے آیا تھا یہ شرک اپنے ساتھ. تو اس نے کہا دیکھو خدا تو یہ ہے، ٹھیک ہے. تو فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا سوری وَلَكِنَّ حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ، وہ جو زیورات ہم نے اٹھائے ہوئے تھے فَقَذَفْنَاهَا، تو ہم نے اس کو وہ بوجھ جو ہے نا وہ اتار کے پھینکا، اس کو جمع کروا دیا. فَكَذَلِكَ عَلْقَ السَّامِرِي، اور اس طرح سامری نے اس کا بچڑا بنا دیا، اس کی ایک چیز بنا دی. تو اس طرح اس نے ہمارے سامنے اس چیز کو پیش کیا. سامری نے ہمیں اس طرح جو ہے نا وہ اس طرف ڈالا ہے، یہ چیز اس نے پیش کی ہے، منصوبہ بنایا ہے. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنایا، جسدن اس کی باڈی بنائی، لہو خوار باڈی کے اندر سے اس کی آواز آتی تھی، ٹھیک ہے. تو فقالوا ھذا الہکم الہ موسیٰ فنسیٰ، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہے تمہارا بھی خدا اور موسیٰ کا خدا. فنسیٰ، موسیٰ تو بھول گئے ہیں، اب پہاڑوں میں خدا کو تلاش کرنے گئے ہوئے ہیں، خدا ان کے قبیلے میں آیا ہوا ہے. تو یہ ہے الہ، یہ معبود ہے، اس کو پوجو، ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ دیکھو تمہارا دل نہیں کرتا کہ ایسا کوئی الہ ہو کہ جس کو بندہ ہاتھ لگائے، ٹھیک ہے، اس کو کس کرے، اس کو جپھی ڈالے، سینے سے لگائے، اس کو ٹچ کر سکے. تو خدا تو ایسا ہونا چاہیے. یہ کیسا خدا ہے جس کو موسیٰ ڈھونڈنے گیا ہوا ہے، نہ بندہ کبھی دیکھ سکتا ہے، نہ اس کو ٹچ کر سکتا ہے، نہ اس سے باتیں کر سکتا ہے، نہ اس کو جپھی ڈال سکتا ہے، کیا یہ کیسا خدا ہے جس کو ڈھونڈنے گیا ہوا ہے. تو کہا کہ ھذا الہکم الہ موسیٰ فنسیٰ، موسیٰ تو بھولے پڑے ہیں، تو وہ تو پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، خدا کو تلاش کرنے ملنے گئے ہوئے ہیں. تو یہ اصل میں خدا ہے، اس کی پوجا کرو. اب جو ہے وہ دو حصے بن گئے بنی اسرائیل کے. کچھ کو اس نے قائل کر لیا، تو چلے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، بڑی جلدی قائل ہو جاتے ہیں. تو کچھ کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا، اور کچھ جو ہیں وہ حضرت ہارون کے ساتھ تھے، کچھ سامری کے ساتھ ہو گئے. تو بنی اسرائیل کے دو حصے ہو گئے، ٹھیک ہے. وہ اس پہ فتوے لگانے لگے، وہ اس پہ فتوے لگانے لگے. تو آج کل بھی ایسا ہوتا ہے نا جی، جنرل پبلک کو پسانے کے لیے بہت سارے سامری یہاں موجود ہیں دائیں بائیں، اپنی دکانیں وہ سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے جدید طریقے استعمال کرتے ہیں. اور ایسی دنیا موجود ہے جو آج بھی جو ہے نا ان کے دھوکے میں آ جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کہانیاں سنی ہوں گی کہ جناب ایک بکرا ہے وہ دودھ دیتا ہے، دنیا لائنیں لگا کے کھڑی ہوئی ہے کہ وہ بکرے کو دیکھنے جا رہے کہ بکرا دودھ دیتا ہے. سبحان اللہ جناب، معجزہ ہو گیا جناب، اس کی برکتیں، اس کی زیارت کرنے کے لیے دنیا ٹکٹ لگے ہوئے ہیں جی.
چلی دنیا، بندے پھنس جاتے ہیں، پھر بھی باتوں میں آ جاتے ہیں. سامری جو ہے نا ہر زمانے میں ہوتے ہیں. اچھا پھر آپ نے یہ بھی کہانی سنی ہوگی کہ ایک گائے، نوجوان گائے ہے، وہ یعنی بچہ بھی اس نے پیدا نہیں کیا ہے، ابھی وہ بچی ہے، گائے بھی جوان ہے، تو ابھی وہ ماں بنی نہیں ہے، لیکن اس کا دودھ نکلتا ہے جناب. لوگ جناب اس کی زیارت کرنے جا رہے ہیں جناب، ٹکٹ لگے ہوئے ہیں. اور یہاں تک بھی ایک آیا تھا ایک علاقے میں کہ ایک درخت سے دودھ نکلتا ہے، ایک درخت کی ٹہنی سے دودھ نکلتا ہے. لوگ جناب برتن اٹھائے جا رہے ہیں، یہ برکت والا دودھ ہے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ چلاک لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے کوئی چھوٹا سا جو پائپ جو ہے نا وہ درخت کی اندر جو ہے نا وہ تنے کے اندر ڈالا ہوا تھا، سوراخ کیا ہوا تھا، تو اس میں سے پانی نکلتا تھا. لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے. تو اس طرح کے قصے کہانیاں روزانہ سنتے ہیں، لیکن دنیا پھر بھی جو ہے نا وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. میں اس سے آگے نہیں جانا چاہتا، بس آپ سمجھ گئے ہیں کہ کیسے لوگ جناب چلے ہوئے پھرتے ہیں. تو سامری جو ان کو پھنسا لیتے ہیں. اور پھر اگر آپ ان سے بات کریں کہ یہ غلط ہے، کوئی یار آنکھیں کھولو کو عقل سے وہ آپ سے لڑ پڑتے ہیں، وہ آپ سے لڑ پڑتے ہیں، کہتے ہیں تم غلط ہو. تو ایسے ہی ہوا تھا وہاں بھی، جب حضرت ہارون کو سمجھاتے تو کہتے تم غلط ہو، لڑ پڑتے تھے. اب بنی اسرائیل کے دو حصے ہو گئے. حضرت ہارون نے اپنی پوری کوشش کی، جناب ڈنڈے نکل آئے، تلواریں نکل آئیں، لڑائیاں شروع، وہ قتل و غارت تک بات پہنچ گئی. تو حضرت ہارون نے ان کو ٹھنڈا کیا، ٹھیک ہے آپ جہاں ہو رک جاؤ، حضرت موسیٰ آئیں گے وہ فیصلہ کریں گے. تو حضرت ہارون بھی اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے قوم کو تقسیم کرنے کے بجائے یا قتل و غارت کی بجائے یا فتنہ فساد کی بجائے خاموشی اختیار کر کے برداشت کیا اس گناہ کو، یعنی قبول تو نہیں نہ کیا، لیکن قوم کو متحد رکھنے کے لیے اور قتل و غارت سے بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، اس کو برداشت کیا اس کو. تو قتل و غارت اور انٹرنل جو فساد ہوتا ہے نا یہ بہت بڑا گناہ ہے. تو لوگوں نے کہا ہاں جی ہم تو اس کو ٹچ کرتے ہیں جناب، ہاتھ پھیرتے ہیں، کس کرتے ہیں جناب، یہ خدا ہے. گمراہی بہت جلدی پھیلتی ہے، اس کے اندر بڑی کشش ہوتی ہے. اچھا جی اگلی بات جی، موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو جو اگلی سٹیٹمنٹ ہے آخری آیت آج کے سبق کی، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کا قول ہے یا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. افلا یرون، ان کی عقل اندھی ہو گئی تھی، وہ انے ہو گئے تھے سارے، کیا وہ دیکھتے نہیں تھے؟ وہ دیکھ نہیں رہے تھے اللہ یرجع الیہم قولا، کہ جب وہ ان سے کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتا. وہ جو بچڑا ہے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا. ولا یملک لہم ضرا ولا نفعا، اور نہ ہی ان کے کسی نقصان کا مالک ہے نہ کسی نفع کا مالک ہے، نہ ان کو نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے نہ کوئی نفع پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے. افلا یرون، تو اللہ کہہ رہے ہیں کیا وہ انے ہو گئے تھے سارے؟ کیا وہ دیکھتے نہیں تھے؟ ان کی عقل ماری کی تھی. اب اگر وہ جو خدا جس کو الہ بنا کے انہوں نے رکھا ہوا تھا بارش آ جاتی تھی تو وہ خود اٹھ کے اندر نہیں آ سکتا، اور اگر گرمی ہو تو وہ سائے میں نہیں آ سکتا اٹھ کے. جو خدا اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا وہ تمہیں کیا بچائے گا؟ جو اپنا نفع نقصان کا مالک نہیں ہے وہ تمہیں نفع نقصان کیسے پہنچائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں افلا یرون، وہ انے ہو گئے تھے، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، وہ دیکھتے نہیں تھے یہ کس طرح کا خدا ہے اور کیسا الہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. مت ماری جاتی ہے اصل میں. تو میں نے جیسا عرض کیا گمراہی کے اندر بڑی کشش ہوتی ہے اور یہ لوگوں کی مت مار دیتی ہے اور لوگوں کو وہ یقین دلا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جو کام رب کرتا ہے وہ ہم بھی کر لیتے ہیں، اور دنیا مان جاتی ہے. جو رب کام کرتا ہے نا وہ ہم بھی کر لیتے ہیں، اور لوگ ان کے پیچھے لگ پڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں اولاد ہم بھی دے لیتے ہیں، اولاد ہم روک بھی لیتے ہیں. جناب محبوب قدموں میں آ جاتا ہے، ایک ہفتے کے اندر 24 گھنٹوں میں محبوب قدموں میں ہوتا ہے جناب. تو یہ شادیاں جناب کوئی رکاوٹیں ہم دور کر دیتے ہیں، ہم رزق بند بھی کر لیتے ہیں، رزق کھول بھی دیتے ہیں. تو یہ خدائی والے سارے کام جو ہیں خوشی بھی دے لیتے ہیں، غمی بھی دے لیتے ہیں. تو یہ اللہ کے سارے کام انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، اور لوگ پھر بھی جو ہیں جو گمراہ ہوئے پھرتے ہیں، لوگ ان کی باتیں مان لیتے ہیں.
تو یہ اگر قرآن کو ہم آنکھیں کھول کے پڑھیں تو یہ ساری پکچر ہمارے سامنے ایسے جیسے میں عرض کرتا ہوتا ہوں نا کہ قرآن سی ٹی اسکین کر دیتا ہے سارا. تو اس طرح قرآن جو ہے نا واقعات کی روشنی میں ہر چیز کو سی ٹی اسکین کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ لوگ آنکھیں کھول کے پڑھنے والے ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.